کہتے ہیں کہ اس نے میرے سامنے کھجور اور پانی رکھا تھا, میں نے کھجور ادھر ہی پھینک دی کہ تم نے اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھا ہے. جب تک یہ حدیث نہیں مجھے دکھاتے نا, میں نے کوئی چیز کھانی نہیں ہے تمہارے گھر سے. میں کہا کہ آزا کیسے جھوٹ ہے, وہ کہتا ہے کوئی بھی نہیں. تو میں نے کہا رکھ دیا اسی کا, میں نے کہا کہ لا اشرب شیئا ولا آکل شیئا انا فی بیتک ضعیفک حاتم صحیح بخاری کو خرید لکھا الا فلا آکل شیئا. تو اب وہ شرمندہ ہوا کیونکہ میں اس کا مہمان تھا. وہ شیخ صاحب کہتے ہیں جب بخاری لے کے آیا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے, یعنی امام تو تھا نا اندر. تو شیخ صاحب نے نکال کے 6251 نمبر حدیث کے پڑھ, اس میں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے جیسا اس طرح کا. میں نے بیٹے کو کہا کہ صحیح بخاری لے کے آ, یا بیٹا صحیح بخاری لے کے آیا تو میں نے نکال دی کتاب الاستئذان کی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے اس کو لکھا, اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ صلاۃ و تسبیح کے طریقے میں بھی جلسہ استراحت ثابت ہو گیا. مزے کی بات ہے نا, یہ اس میں ایک مدنی پوائنٹ آ گیا. اچھا, اس سے بھی بڑھ کر فضائل اعمال میں, فضائل ذکر والے چیپٹر میں شیخ زکریا کاندلوی نے, تبلیغی جماعت والے, انہوں نے صلاۃ و تسبیح کا جو طریقہ لکھا ہے نا, وہ یہی لکھا ہے سنن نبی داؤد سے, اور وہاں پہ جلسہ استراحت موجود ہے. اور عام حالت میں یہ جلسہ استراحت کے دشمن ہے, اور کہتے ہیں جی وہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے. وہی ساتھ امام ترمذی نے لکھا ہے, یہ روایتی صحیح نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں علا وجہ بصیرت, یہ سارے اس طرح کی حدیثیں محدثین نے لکھی ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہ پہلے لکھو پھر دسو کہ جعلی روایتیں نے. باقی میرے کہنے میں تو نہیں لکھی کوئی, میں نے تو نہیں ان کو ابھارا کہ آپ حنفیوں کے ساتھ دشمنی کریں اور ساتھ لکھ دیں کہ ضعیف ہے. وہ کہتے ہیں ہماری بھی ہیں جی, آپ کی ہیں, بڑے اہتمام سے محدثین نے لکھی ہیں. بغیر رفع الیدین والی حدیث بھی امام ترمذی نے لکھنے سے پہلے ہی 256 نمبر حدیث رفع الیدین کی لکھ کے عبداللہ ابن مبارک جو امام حنیفہ کے شاگرد خاص ہیں ان کا فتویٰ لکھا ہے, اور وہ کسی سند پہ نہیں ہے جو کراچی کا مفتی دھوکہ دیتا ہے کہ سند کی بات ہے. انہوں نے جنرل لکھا ہے کہ جو بھی رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث عبداللہ ابن عمر والی ثابت ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت, اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں. انہوں نے اس حدیث کے متن کے اوپر بات کر دی, سند پہ نہیں. اور امام ابو داؤد نے جب یہ ابن مسعود والی حدیث لی تو ساتھ لکھا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى, ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں. چوڑ چوڑ کے لکھ دے رہے اور پھر اوپر کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ ثابت ہی نہیں. یہاں پر بھی یہ پنجوں والی روایت ثابت ہی نہیں, بلکہ صحیح بخاری میں تو 6251 نمبر حدیث ہے جس میں باقاعدہ جلسہ استراحت کا حکم ہے. علماء عرب نے یہ سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا. شیخ زبیر صاحب نے میرے انٹرویو میں بھی بتایا تھا کہ میرا ایک عرب عالم کے ساتھ مجادلہ ہوا اس بات پہ. اس نے کہہ دیا کہ نبی الاسلام بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے دوسری رکعت میں بیٹھ کر اٹھتے تھے سہارا لے کر. تو شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ اس نے میرے سامنے کھجور اور پانی رکھا تھا, میں نے کھجور ادھر ہی پھینک دی کہ تم نے اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھا ہے. جب تک یہ حدیث نہیں مجھے دکھاتے نا, میں نے کوئی چیز کھانی نہیں ہے تمہارے گھر سے. انہوں نے ایوی چھڈی سی, انہوں نے سمجھا پاکستانی ہے تو کوئی اس طرح نہیں مولوی ہوئے گا. تو وہ کہتے نہیں میں نے سنا ہے, ان کا سنا کہ نکال بخاری. تو شیخ صاحب کہتے ہیں جب بخاری لے کے آیا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے, یعنی امام تو تھا نا اندر. سر جلسہ استراحت ضروری ہے یا نہیں؟ جلسہ استراحت ضروری ہے, ضروری ہے. حکم موجود ہے, علماء عرب نہیں کرتے, صحیح بخاری میں حکم موجود ہے. وہ تو حکم موجود ہے کہ وہ جو بندہ علماء عرب کی غلطی ہے, نہیں غلطی ہے. اچھا, عبداللہ بن باز نے بھی لکھا ہے کہ یہ وہاں میرا ایک عربی سے میری بات ہوئی تھی. ہاں یہ ذرا بتا دیں, بڑی انٹرسٹنگ ہے عبداللہ المحتاج. اچھا, تو اس نے میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے حکم, میں نے کہا تو عجیب باتیں آپ کرتے ہیں, حکم تو ضروری نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی کافی. انہوں نے کہا کہ حکم بتاؤ, میں نے کہا حکم بھی ہے صحیح بخاری میں. تو اس نے کہا نہیں کوئی صحیح بخاری بھی نہیں ہے. تو میں اسی گھر میں بیٹھا ہوا تھا, اور میں کیمرے لگی ہوئی تھی, باہر سے لوگ نظر آتے تھے, مال تھا نا اس کا ریاض میں. تو میں نے کہا کہ صحیح بخاری بھی ہے. میں نے کہا کہ آزا کیسے جھوٹ ہے, وہ کہتا ہے کوئی بھی نہیں. تو میں نے کہا رکھ دیا اسی گھر, میں نے کہا کہ لا اشرب شیئا ولا آکل شیئا انا فی بیتک ضعیفک حاتم صحیح بخاری کو خرید لکھا الا فلا آکل شیئا. تو اب وہ شرمندہ ہوا کیونکہ میں اس کا مہمان تھا. میں نے بیٹے کو کہا کہ صحیح بخاری لے کے آ, یا بیٹا صحیح بخاری لے کے آیا تو میں نے نکال دی کتاب الاستئذان کی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے اس کو لکھا, اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. پھر اس نے حوالہ نوٹ کیا, کہتا ہے کہ میرا استاد شیخ بن باز جو ہے وہ جلسہ استراحت کرتا ہے. پتہ ہے آپ کو شیخ بن باز سے شکایت تھی, وہ لکھا ہے مستحب ہے, نہ کرے تو کوئی حرج, ٹھیک ہے, خود وہ اس پر عمل کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ تو کیوں نہیں کرتا, یہ شرط لاتا ہے. تو شیخ صاحب نے نکال کے 6251 نمبر حدیث کے پڑھ, اس میں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے جلسہ استراحت کا. وہ جو ایک صحابی بڑی تیزی سے انہوں نے نماز پڑھی تھی, سلام کیا, آپ نے کہا وعلیکم السلام, نماز پڑھو, تم نے نماز پڑھی نہیں ہے کیونکہ اتنی تیز پڑھی تھی. دوسری بار, تیسری بار, چوتھی بار اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں. تو آپ نے فرمایا کہ تسلی سے وضو کرنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو, پھر آرام سے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرو, پھر قیام بھی سکون کے ساتھ کرو, رکوع سکون کے ساتھ قوبے میں کھڑے ہو. ہر جو پوسچر ہے اس میں سکون کا حکم دیا. پھر فرمایا کہ پہلا سجدہ کرو, پھر 2 سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھو, پھر دوسرا سجدہ کرو, اور دوسرا سجدہ کر کے پھر بیٹھ جاؤ, اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. یہ نماز کی بریکیں ہیں جناب, 3 نماز کی بریکیں ہیں. ایک رفع الیدین, تیزی سے آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتی یہ سنت.
دوسرا سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگانا، اور تیسرا قیام کی طرف اٹھتے ہوئے جلسہ استراحت کرنا۔ اب وہ جب حدیث دکھائی تو وہ پھر مان گیا، کہتا ہے میرا استاد بھی جلسہ استراحت کرتا تھا۔ کون؟ مفتی اعظم سعودیہ بن باز، عبدالعزیز بن باز۔ لیکن پریکٹیکلی اس وقت سعودیہ کے جتنے علماء ہیں انکلوڈنگ مسجد نبوی کا امام، حرم مکہ میں جو امام ہے وہ بھی، یہ لوگ اس سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ جلسہ استراحت انہوں نے چھوڑ دیا سستی کی وجہ سے۔ یہ تو ہمارے سامنے ہوا ہے، ہونا تو چاہیے۔ عبداللہ بن عمر جس طرح کنکریاں مارتے تھے نا، جز رفع الیدین میں آتا ہے، جو لوگ سستی کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑتے تھے، ان کو بھی ویسے کنکریاں مارنی چاہیے، امام کعبہ کو بھی اور مسجد نبوی کے امام کو بھی، کہ تمہارے ابا جی تو باقاعدہ لکھ کے گئے ہیں، اور ان کی تو خیر اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے، نبی الاسلام نے جلسہ استراحت کا حکم دیا ہے۔ رحمان عز و جل کے ولی حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر کی عظمت و شان دیکھیے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے تمام شہر میری نظر میں اس طرح ہیں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں جانتا ہوں تم میں جنتی کون ہے اور دوسری کون ہے، میں جانتا ہوں تم میں شقی کون ہے اور سعید کون ہے، میں جانتا ہوں تم میں خوشبخت کون ہے اور بدبخت کون ہے۔ فرمایا مجھے ساری خبریں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فی لوح محفوظ، میری آنکھیں ہر وقت لوح محفوظ میں لگی رہتی ہیں۔ لوح کیا ہے؟ وہ تختی ہے جس پہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، اور قلم کیا ہے؟ جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میری نظر ہر وقت لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہے۔ اچھا، اب آپ کو حیران کن بات بتاؤں، فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے نبی الاسلام کی پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول لکھی ہے، ہاں، اور غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 محرم الحرام لکھی ہے، اور اسی کو راجع قرار دیا ہے۔ پیدائش کا مہینہ بھی فارغ ہو گیا اور تاریخ بھی فارغ ہوگی محرم میں۔ اب ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں، اور پھر آپ کلیم کیے ہوئے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے بنائے ہوئے اولیاء میں سے، ہمارے جو اولیاء ہیں نا ان کے سردار تو خلفائے راشدین ہیں، آپ کے بنائے ہوئے اولیاء کا جو سردار ہے وہ تو پوری کائنات کو اس طرح اپنی ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہیں جیسے رائی کا دانہ۔ خدا رحمان عز و جل کے ولی حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر کی عظمت و شان دیکھیے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے تمام شہر میری نظر میں اس طرح ہیں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ ویسے رائی کا دانہ بھی ہتھیلی پہ اتنے غور سے نظر نہیں آتا بغیر اینک کے، پتہ نہیں کیسے دیکھتے ہوں گے وہ۔ تو یہ تو آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے نا خوردبین کے ذریعے کہ کیا کچھ ہے اس چھوٹے سے دانے میں اور بیج میں۔ تو عبد القادر جیلانی کو اپنے نبی کی پیدائش کا نہ مہینہ پتہ لگا نہ تاریخ پتہ چلی، جو کہ حدیث کی کتابوں میں موجود تھی۔ دلائل النبوہ امام بیہقی کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے۔ پھر سیرت میں جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے محمد بن اسحاق کی، جس سے انہوں نے یہ روایت لی ہے، وہ دنیا میں موجود ہے۔ اسی کی تلخیص امام ابن ہشام نے کی۔ ابن اسحاق 150 ہجری میں فوت ہوئے، یہ 232 ہجری کے اندر ابن ہشام، سیرت ابن ہشام بڑی مشہور ہے، وہ اسی کی تلخیص کی گئی۔ اب یہ اردو زبان میں بھی آ چکی ہوئی ہے، ان کے اندر یہ چیزیں موجود تھی، لیکن ان لوگوں کا علم غیب تو یہاں سے فارغ کرے نا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ صرف علم غیب فارغ نہیں ہوگا، علم دین بھی فارغ ہوگا، کہ ہمارے بچوں کو تو پتا ہے کہ دلائل النبوہ، اب دلائل النبوہ حدیث کی جو کتاب ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش سے پہلے دنیا میں موجود تھی، اور سیرت ابن شام تو بہت ہی پرانی تھی، اور سیرت ابن اسحاق تو اس سے بھی پہلے تھی۔ تو یہ تو کہتے ہیں وہ بہت بڑے عالم دین تھے، تو انہوں نے یہ حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں جانتا ہوں تم میں جنتی کون ہے اور دوسری کون ہے، میں جانتا ہوں تم میں شقی کون ہے اور سعید کون ہے، میں جانتا ہوں تم میں خوشبخت کون ہے اور بدبخت کون ہے۔ فرمایا مجھے ساری خبریں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فی لوح محفوظ، میری آنکھیں ہر وقت لوح محفوظ میں لگی رہتی ہیں۔ لوح کیا ہے؟ وہ تختی ہے جس پہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، اور قلم کیا ہے؟ جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میری نظر ہر وقت لوح محفوظ میں لگی رہتی ہے۔ اب ان کے پاس آخری اربا پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے جی یہ انہوں نے کتاب ہی نہ ہوئے، ہاں اسی بھی یہی چاہتے ہیں، اتنے ہی آؤ، یہ ساری کتابیں کرو دریا برد اور قرآن و سنت اتنے آ جاؤ، چھوڑو انہوں، لیکن کتابیں خالی فارغ نہیں ہوں گی۔ ہاں if there is no کشف المحجوب there is no علی بن عثمان اجمیری، if there is no المحند المفند there is no دیوبندیت۔ ہاں انہی کتابوں میں تو یہ فرقے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کتابیں فارغ ہوں گی تو یہ صرف کتابیں نہیں فارغ ہوں گی، اپنے اپنے بابے بھی نہ لے کے ڈوبڑ گیا۔ ہاں اسی لیے تو ان کتابوں کا دفاع کرتے ہیں، یہ انہیں پتا ہے کہ اگلا سٹیپ ہم سے انہوں نے یہ منوانا ہے کہ اچھا کتابیں فارغ تھے بابے بھی فارغ، حالانکہ بابے تو فارغ ہو گئے، انہیں کتابوں کی روشنی سے فارغ ہو گئے۔